وہ مورتیاں وہ نہیں رکھتے، وہ بت نہیں بنا کے رکھتے، مگر تصویریں لگائی ہوئی ہیں، تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں، اپنے گھروں میں برکت کے لیے تصویریں رکھی ہوئی ہیں، اپنے بٹوے پرس میں وہ تصویر چھوٹی سی بنا کے رکھ لی کہ یہ برکت کے لیے۔ یہ اتنا بڑی گندگی ہے، اس کو شرک کہا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو شخص نماز قائم نہ کرے گا وہ بھی مشرکوں میں سے ہو جائے گا۔ فرمایا تم نماز قائم کرنا، یہ نہ کہ تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اس کا کیا مطلب بنا کہ جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرکوں میں سے۔ اور نبی علیہ السلام نے کی حدیث میں اس کی وضاحت کر دی۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینکم الصلاۃ، ہمارے اور ان کافروں کے درمیان جو عہد ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس شخص نے اس نماز کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس نے کفر کیا۔ یہ ہے امام الانبیاء، امام کائنات کا فتویٰ۔ اس کے بعد کسی اور کے فتوے کی گنجائش نہیں رہتی، مگر پھر بھی آج ہم اپنے ان جن کو سے ہم محبت رکھتے ہیں، علماء سے، فقہاء سے، محدثین سے، اگر ان کے اقوال بھی دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہو، نماز نہ پڑھنے والا ہو، تارک نماز ہو، اس کو جیل میں ڈال دو جب تک وہ توبہ کر کے نماز کا آغاز نہ کر دے، نماز کو قائم نہ کر لے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اسی جیل میں، اسے کال کوٹڑی میں وہ مار جائے۔